آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا اہم کلمہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک گھر میں موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں کوئی غیر مسلم ہے؟ اجنبی سے مراد غیر مسلم تھا کہ کوئی غیر مسلم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا کواڑ بند کر دو، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ تو سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے اور پڑھا لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس کلمے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ نہیں، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور پھر خوشخبری دی جنت کی ان سب لوگوں کو۔ کلمہ طیبہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کویسچن کیا اے اللہ کے رسول کیف، ہم کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ تم لا الہ پڑھتے رہا کرو، تمہارا ایمان تجدید یعنی رینیو ہوتا جائے گا، تازہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کلمہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ پھر مومن کی زندگی کا اول اور آخر کلمہ طیبہ، جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ کا نام کہلوانا چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنا سکھائیں تاکہ زندگی کی ابتدا کلمے سے ہو۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے، آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کلمہ پڑھاؤ، کلمے کی تلقین کرو۔ اب اگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس نے شروع میں بھی کلمہ پڑھا تھا تو پوری زندگی کے گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے شروع میں اور آخر میں کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئۃ مرہ الا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم 20 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو بھی 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، یا صبح و شام میں کوئی وقت نکال کے 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا دفتر آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہمارا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اب اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کا یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔
چنانچہ نبی وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس نے کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَالِاسْتِغْفَارِ، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور استغفار پڑھ کر انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ابلیس کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ پھر کلمہ طیبہ موت کی تکلیف سے آسانی کا باعث ہے، اس لیے جب کوئی بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو آخری وقت میں اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر کلمہ طیبہ قبر کی وحشت سے نجات کا باعث ہے۔ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے معاف فرما دیں گے۔ کلمہ طیبہ بندے کو صدیقین اور شہداء کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا میں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان اعمال پر ہے تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا، یعنی کلمہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کلمہ طیبہ 99 دفتروں سے بھاری ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن اس امت کا ایک گناہ گار ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی سبجیکٹ کے نوٹس بناتے ہیں، ایک کاپی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری کاپی، پھر تیسری کاپی، پھر چوتھی کاپی، اس کے بھی گناہ اتنے ہوں گے کہ گناہ لکھتے لکھتے 99 رجسٹر گناہوں کے بن جائیں گے۔ اتنا بڑا گناہ گار ہوگا اس امت کا۔ اس کے ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کے اعمال رکھ دیے جائیں گے، تو اعمال تھوڑے ہوں گے اور رجسٹر کا جو بوجھ ہوگا زیادہ ہوگا، تو وہ بندہ سمجھے گا کہ اب میری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تیرا ایک عمل ہمارے پاس باقی ہے، ہم تجھے وہ دیتے ہیں۔ چنانچہ فرشتہ بطاقہ، کاغذ کی پرچی جو ہوتی ہے نا، چھوٹی سی پرچی، اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں، وہ بطاقہ لا کے دے گا، وہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر کے مقابلے میں یہ کاغذ کی پرچی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تو اس کو اپنی نیکی کے پلڑے میں تو ڈال۔ جب وہ پلڑے میں ڈالے گا وہ اتنی بھاری ہوگی کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو حیران ہو کر پوچھے گا کہ اس پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ اس نے پڑھا ہوگا، یہ کلمہ 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن۔ پھر کلمہ طیبہ ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں اور ان میں سے سب سے اول شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ شفاعت نبوی کا سبب ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن نبی صاحب اس بندے کی شفاعت کریں گے۔ کلمہ طیبہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں، تو صحابہ کرام تو بہت فکر مند رہتے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کافر بھی آتے تھے تو خدشہ تھا کہ کوئی کاروائی نہ کر دے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فکر مند ہوئے کہ نبی علیہ السلام گھر میں بھی نہیں، کہاں ہیں؟ ہم تلاش میں نکلے تو کہتے ہیں کہ ایک انصار کا باغ تھا کھجوروں کا، میں اس باغ میں گیا، دروازہ تو تھا دوسری طرف، اس کا جہاں سے پانی نکلتا تھا نا وہ ذرا سوراخ بڑا تھا، میں اس سوراخ کے اندر سے جو ہے نا باغ کے اندر چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی السلام تشریف فرما ہے۔ میں خوش ہو گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں ہیں؟ شکر ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو نبی السلام نے فرمایا ابو ہریرہ
ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا اے اللہ کے وسلم میں یہ جا کے سب کو بتا دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتا دو۔ تو ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو کون مانے گا، کوئی چیز میرے پاس سند بھی ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک جو جوتا مبارک تھا وہ دے دیا کہ یہ جوتا ثبوت کے طور پہ دکھا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس خوراک سے باہر نکلا اور آگے عمر لانوں سے میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ عمر لانوں نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ چلو میں خود بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو عمر اللہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو عمر اللہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے اس بات کو عام نہ کیجیے ورنہ لوگ گناہوں پہ جرأت کرنے لگ جائیں گے کہ جب کلمہ گو ہیں تو گناہ تو معافی ہو جانے ہیں، اب کرو جو گناہ کرتے ہیں۔ دانائی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ نہ کیجیے۔ تو نبی اسلام خاموش ہو گئے۔ تو خاموشی اپنی جگہ، مگر خوشخبری تو امت کو مل گئی نا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اس امت میں بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں، یعنی جو انسانیت میں بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں۔ فرعون، حامان، نمرود، یہ بڑے بڑے گناہ گار تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام گناہ گاروں کی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کر دی جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر ساری مخلوق کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش فرما دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی کثرت کے ساتھ جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کریں۔ اب جو سالکین سلوک طے کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک بات غور سے سن لیں کہ اس کلمے کا اصل مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ اس میں لا الہ جو ہے اس میں فنا ہے، سیر اللہ جس کو کہتے ہیں۔ جب بندے نے لا الہ کہا، اپنی بھی نفی کی، ساری کائنات کی نفی کی، تو اس کو فنا کا مقام نصیب ہو گیا۔ جب اس نے الا اللہ کہا تو اس کو فنا فی اللہ اور بقاء باللہ نصیب ہو گیا۔ پھر جب اس نے محمد الرسول اللہ کہا تو فنا جو سیر فی الاشیاء ہے کہ اس دنیا میں آ کر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقام اس کو حاصل ہو گیا۔ تو ایک کلمے کے اوپر چاروں سیریں مکمل ہو جاتی ہیں اور بندے کو اللہ کا وصل حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کو اس کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنہائی ہو اور انسان خاموشی سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہو اور اپنے دل کو روشن کر رہا ہو۔ مرد بھی یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے، خواتین بھی اپنے گھروں میں یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے منور کریں تاکہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے اور قیامت کے دن اللہ بخشش فرمائے۔ اسی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں سے حقوق العباد کا حساب پہلے لو، بندوں کے حقوق کا حساب پہلے لو۔ تو بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا۔ جب بندوں کے حقوق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا بچا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اب صرف تیرا حق باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے اپنے ان بندوں سے حساب لیتے حیا آتی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جب للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایسے دل کھول کے خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ یہ برکت والے مہینے ہیں اور اس میں صدقات کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال چونکہ آج رمضان کا مہینہ ہے تو ہم نے یہی عنوان لیا۔ پہلی بات یہ کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقہ، مسجد پہ خرچ کیا، مدرسے پہ خرچ کیا، طلباء پہ کیا، غریبوں پہ کیا، یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال صدقہ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، انسان کا مال بڑھتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ 10 بنائے تو ایک عام سا درجہ یہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ ایک کو 10 بنتے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، گواہی دے سکتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے۔ اور اللہ اگر زیادہ بڑھانا چاہے تو جتنا چاہے بڑھا دے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالی تو اس میں سے شاخیں نکلی اور ان پر گندم کے سٹے لگے، 7 سٹے لگے اور ہر سٹے میں 100 دانے تھے، تو ایک دانے کے کتنے دانے بن گئے؟ 700۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دانے کے 700 دانے تو انسان دنیا میں آنکھ سے بنتے دیکھتا ہے۔ یہی حال صدقات کا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان کا مال وَنَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَفْوًا عَبْدًا عَفْوًا إِلَّا عِزًّا، اور جو بندہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، گھٹاتا نہیں بڑھاتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس سے نبی اسلام فرمایا کرتے تھے انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا ڈر نہ کرو، اللہ اور دے گا۔ انفق یہ لفظ ہے نفق سے بنا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرنگ میں ایک طرف سے بندے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، تو نفق کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک ہاتھ سے بندہ دے گا اللہ اس کو دوسرے ہاتھ سے عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا یہ اللہ نے دیا، انسان کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو مال اللہ نے خود عطا کیا اس میں سے اگر کوئی دین کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو۔ واہ میرے مالک تیری شان بڑی ہے، دیا بھی آپ نے، اور کوئی اگر آپ کے راستے میں دیتا ہے تو آپ سے قرض حسنہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے۔ اب یہ قرآن عظیم الشان کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس چیز کے پیچھے تمہیں ملتا ہے، یعنی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں ضرور دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، یہ قرآن ہے۔ اور ہم دنیا میں آخر اگر مال کو جمع کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ موت کے وقت ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ
تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا. تو موت کے وقت جو ہم یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ ہم اپنے سارے مال کو صدقہ کر دیتے، تو جیتے جاگتے کیوں نہیں ہم صدقہ کرتے؟ یہ صدقہ جو ہے نا، یہ نفع بخش تجارت ہے. عثمان غنی جانا فرمایا کرتے تھے، تاجر اللہ بالصدقۃ تربحو، کہ تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو نفع پاؤ. یعنی یہ صدقہ ایسی تجارت ہے کہ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں نفع دے گا اس کے بدلے. پھر یہ صدقہ جو ہے یہ افضل ترین عبادت ہے. عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان الاعمال تباہت، کہ اعمال کا آپس میں مقابلہ ہوا. فقالت الصدقۃ، صدقہ نے کہا، انا افضلکم، میں تم میں سب سے زیادہ افضل ہوں. پھر یہ صدقہ جو ہے بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا ہے. نبی سامنے ارشاد فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو. ہمارے طبی جماعت کے ایک امیر تھے، ان کا نام تھا فیدین محمد صاحب. بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت سرمد کی عمر کا بچہ تھا اور حکیم صاحب ہوتے تھے، تو ان کے پاس میں عربی پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو کئی دفعہ میں بیٹھا ہوتا تھا تو آتے بھائی دین محمد صاحب، شاید یہی نام میں نے بتایا، اور آ کے نا وہ حکیم صاحب کو کچھ 100 روپیہ 200 روپیہ پکڑا کے چلے جاتے. تو میں بڑا حیران ہوتا. میں نے ایک دن پوچھ لیا، استاد جی یہ آپ کو آ کے پیسے کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو بخار ہے، یہ بیمار ہے تو یہ دوائی نہیں کھاتا، یہ آ کے پیسے مجھے دے دیتا ہے کہ حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی غریب بندہ آئے گا تو ان پیسوں سے اس کو دوائی دے دینا، اس کے بدلے اللہ مجھے شفا دے دیں گے. یعنی یہ توکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے دنیا میں. تو جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے گھٹنے سے خون بہتا تھا. انہوں نے پوچھا بھائی تیرے گھٹنے کو کیا ہوا؟ کہتے جی ایک زخم ہوا تھا اور 7 سال سے اس میں سے خون نکل رہا ہے. سمجھ نہیں آتی، طبیبوں کو بھی دکھایا ہے، میں کیا کروں؟ کہنے لگے دیکھو، جس جگہ پر لوگوں کو پانی نصیب نہیں، کنواں کھدوا دو، کنویں کا پانی جاری ہوگا، اس کے بدلے تمہارا خون بہنا بند ہو جائے گا. اس بندے نے کنواں کھدوایا، اللہ نے اس کے زخم کی شفا عطا فرما دی. آج یہ ہمارے یہاں چیز نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے اللہ سے شفا حاصل کریں. کوئی شفا دوائیوں میں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ شافی ہے. پھر صدقہ انسان کے مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا، اے تاجرو، تم تجارت کرتے ہو تو اس میں سچ اور جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. یعنی کچھ ایسی بات کر دی جو ضرورت سے زیادہ تھی تو جھوٹ ہو گیا، اور گاہک بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑتی ہے تاجروں کو. تو فرمایا کہ اب یہ جو میل ہے نا، اس میل کو صدقہ کے ذریعے صاف کر لیا کرو. پھر دوسری بات کہ صدقہ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. یعنی مال بھی پاک ہو گیا اور انسان کا دل بھی صاف ہو گیا. اس سے انسان کو تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقات وصول فرمائیے تاکہ ان کے دل پاک ہوں اور ان کا مال صاف ہو جائے. وصلی علیہم، اور میرے محبوب ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی. الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں دفعہ تجربہ کیا ہے. کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے نا، مسجد میں، مدرسہ میں، طلباء کے لیے، کسی کام کے لیے، میں ضرور اس کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، مگر اللہ کا قرآن سچا ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ دعا کرو ان کے دل کو سکون ملے گا، تو پھر ہم دعا میں کمی کیوں کریں؟ پھر ان کا نام لے کے دعا کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر صدقہ عمر میں اضافے کا باعث ہے، جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو نیکیوں والی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلم بندے کا صدقہ دینا اس کی عمر میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ صدقہ برائی بدبختی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یعنی 70 مصیبتیں جو بندے کے اوپر آنی تھیں، صدقہ سے اللہ ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا انعام کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفئ میتۃ السوء، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچاتا ہے۔ اب کس بندے کی تمنا نہیں کہ ہم بری موت سے بچ جائیں؟ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس تمنا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا خرچ کرے۔ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مگر نیت ٹھیک اچھی ہوگی تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور صدقہ قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے انسان کو بچاتا ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا، اور تم میں سے جو بندہ مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کی شراب طہور عطا فرمائے گا۔ اور تم میں سے جو بندہ کسی مومن کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی کسی کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کو صاف ستھرے کپڑے بنا کے لیے پہننے کے لیے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ اس کے بدلے ہمیں قیامت دن کی بھوک پیاس سے محفوظ فرمائیں۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 بندے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اب وہ 7 بندے کون ہوں گے؟ ایک امام عادل، یعنی جو امام ہو، حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ وہ امام عادل، اللہ نے اس کو یہ رتبہ دیا سبتاً یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن 7 بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ الامام العادل، ایک وہ بندہ جو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، محبت ہو اس کو اللہ سے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ نوجوان، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا۔ بعض لوگوں کو مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، مسجد میں بیٹھنا انہیں پسند ہوتا ہے، رہنا پسند ہوتا ہے، وہ وقت فارغ کو ادھر ادھر سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں گزارتے، مسجد میں گزارتے ہیں۔ مدارس کے اکثر طلباء اس میں شامل ہیں۔ وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ 2 بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اب اس میں اور دائرہ وسیع ہو گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے
کہ آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا. اپنے استاد کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ محبت جو اللہ کے لیے ہے یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کا سبب بنے گی. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک ایسا بندہ جس کو کوئی خوبصورت خاندانی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس نے انکار کیا برائی سے، ایسا بندہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں اس طرح سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ نہیں کہ اگر خرچ کیا ہے تو اب محفلوں میں بیٹھ کے بتائے میں نے جی یہاں اتنا خرچ کیا، یہاں اتنا خرچ کیا. اگر انہوں نے واہ واہ کر دی تو صدقے سے ثواب گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اس طرح کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں بیٹھ کے اور اللہ کے ذکر کرنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ کی محبت میں. ایسا بندہ، یہ 7 بندے بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں تو ذل صاحبہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے برابر سائے کے نیچے ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ذلہ صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا حتیٰ کہ انسانوں کا فیصلہ ہوگا. یعنی جتنی دیر حساب کتاب ہوتا رہے گا یہ بندہ اپنے صدقے کے حساب سے سائے کے نیچے ہوگا. پھر صدقہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہے. میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اسلام سے پوچھا گیا افتنا عن الصدقۃ، اے اللہ کے وسلم ہمیں صدقہ کے بارے میں کچھ فرمائیں. فقال، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انہا حاجب من النار، یہ صدقہ جہنم کی آگ سے آڑ ہے. پھر صدقہ 3 بندوں کے لیے ہے. مثلا ایک عورت نے اپنے گھر سے کسی سائل کو روٹی دی تو ایک تو اس عورت کو ثواب ملے گا جس نے اللہ کے راستے میں سائل کو روٹی دی، ایک اس کے خاوند کو ثواب ملے گا جس نے پیسہ کمایا، اور تیسرا جس مرد نے یا جس بچے نے وہ روٹی عورت سے لے کر فقیر تک پہنچائی اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. کتنی عجیب بات ہے. صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ صدقہ کے ثواب کو بڑھاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرے، اب ایک کھجور کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں وصول فرماتے ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں لہذا وہ پاک مال کو قبول کرتے ہیں. دینے والے نے ایک کھجور صدقے میں دی، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتے رہتے ہیں. جس طرح تم اپنے جانور کو پالتے ہو، گائے بھینس کو، اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کھجور کو پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے سائز کے برابر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں کھجور کے پہاڑ کے سائز کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. خرچ کی تھی ایک کھجور اور ثواب ملا پہاڑ کے برابر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو جا کے پانی دے دو. میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ عبد الرحمن کے باغ کو پانی دے دو. وہ بڑا حیران ہوا، کون عبد الرحمن، اور بادل سے آواز آ رہی ہے. تو بادل ایک طرف چلا تو وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا.
کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر بادل برسا اور پانی جو تھا وہ پہاڑوں کے اندر سے جیسے نالیوں میں بہتا ہوا جلتا ہے، تو پانی کے پیچھے چلا کہ یہ پانی جا کہاں رہا ہے۔ جب آگے گیا تو اس نے دیکھا ایک بندے کا باغ تھا یا کھیتی تھی اور اس میں وہ پانی لگا رہا تھا۔ اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے اس نے سنا تھا۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری اتنی قبولیت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کھیتی سے جو مال حاصل کرتا ہوں اس کے 3 حصے بناتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس کھیتی کو بڑھانے کے لیے کھیتی پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی کھیتی کو پانی دے کے آؤ۔ جو برانی زمین ہوتی ہے ان کا تو انحصار ہی بادل بارش کے اوپر ہوتا ہے، تو اللہ ان کے رزق میں اس طرح برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صاحب نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم میں جاتے دیکھا ہے۔ قلنا، انہوں نے آگے سے پوچھا وَبِمَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا